اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل سنیں اور اس کو لائک اور شیئر کریں، جزاک اللہ خیرہ۔ اور انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں انہی کے غیر احمدیوں کے حوالے بھی آپ کو دکھاؤں گا اور کچھ اخباروں کے حوالے بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جو 7 ستمبر 1974 تاریخی دن ہے جو پاکستان میں منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں کہ ہم اس دن کم ریٹ پر لوگوں کو سامان دیں گے، برگر وغیرہ، کپڑے اور میڈیکل وغیرہ، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو 74 میں 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا تھا وہ کس کے حق میں ہوا ہے۔ جو ایک تاریخی فیصلہ ہوا وہ کس کے حق میں ہے۔ پاکستان میں مسلمانوں کے تمام فرقوں نے متفقہ فیصلہ دیا احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے کر، اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ یہ تاریخی فیصلہ جو ہوا ہے 7 ستمبر 1974 کو، یہ کس کے حق میں ہوا ہے۔ انہی کی اپنی اخباروں میں بھی اس قسم کی سرخیاں لگائی گئیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ درست ہے کہ یہ یادگار دن ہے، مگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ دن احمدیوں کے لیے یادگار ہے، نہ کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، لیکن ایک فرقے کے علاوہ سب جہنمی بن جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل کرے گا، دوسرے لفظوں میں کہ وہ فرقہ اسلامی سیرت کا ٹھیٹھا نمونہ ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ستمبر 1974 کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں 72 فرقوں کو نمائندگی حاصل تھی۔ سب نے مل کر متفقہ طور پر احمدی فرقے کے خلاف فیصلہ دیا۔ نوائے وقت میں شائع شدہ مضمون کے مطابق اسلام کی ساری تاریخ کے مطابق اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش تھے۔ جس طرح یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر خوش تھے اور انہوں نے جشن منایا تھا، ٹھیک اسی طرح یہ یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس دن خوش ہوئے تھے اور انہوں نے جشن منایا تھا۔ اور ایک طرف حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جو ایک جماعت یا ایک فرقہ کے حق میں ہے، اور دوسری طرف روزنامہ جنگ یا مجلس تحفظ ختم نبوت سے وابستہ حضرات کا نظریہ ہے جو 72 فرقوں کو برحق قرار دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا، نہ کہ قومی اسمبلی کا۔ بس 7 ستمبر کا دن قومی اسمبلی یا تحفظ ختم نبوت کی مجلس کے ارکان کے لیے تو یادگار دن ہو نہیں سکتا، البتہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ دن ضرور یادگار دن رہے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کا ذکر بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو 73 فرقوں میں سے صرف جماعت احمدیہ کو اسلامی سیرت کے ٹھیٹھا نمونہ کا مظہر قرار دیا تھا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس پر انشاءاللہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حوالے دکھاؤں گا، اور جو انہوں نے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگائے ہیں، اور قرآن کے مطابق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق فتویٰ کے مطابق یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے ہیں۔ ان کی ویڈیو ملی ہے اور اس ویڈیو میں یہ بزرگ اور یہ جو آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں یہ انٹرویو دے رہے تھے اور یہ دعوے کر رہے تھے کہ ہم 7 ستمبر کو، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم برگر فری دیں گے، ڈسکاؤنٹ دیں گے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم کپڑے ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ صاحب جو اینڈ پہ کھڑے ہیں ان کا جسم دیکھیں کہ جیسے زنانوں کا جسم ہوتا ہے، جس طرح ہجڑے جو خسرے بازاروں میں ناچتے پھرتے ہیں ان جیسا ان کا جسم ہے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی اگر مر گیا ہو تو اس کے لیے اس نے کفن بھی فری نہیں دیا ہوگا یا ڈسکاؤنٹ پہ نہیں دیا ہوگا، بلکہ اس نے کفن کوئی اگر لینے آتا ہے تو اس کے ڈبل پیسے لیے ہوں گے۔
اور یہ بھی آپ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم 7 ستمبر کو ڈسکاؤنٹ پہ دیں گے، اور یہ صاحب دیکھیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سنت رسول اس نے رکھی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میڈیکل ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جتنے بھی آپ کو تصویر میں اندر نظر آ رہے ہیں نا، کسی ایک سے بھی اگر آپ سورۃ فاتحہ کا ترجمہ سن لیں، کسی ایک کو بھی نہیں آئے گا۔ ان سے آپ دعائے قنوت سن لیں، کسی ایک کو دعائے قنوت نہیں آئے گی۔ یہ بابا جی کا کام دیکھیں، قبر کے اندر اس کی ٹانگیں ہیں، اس کو کوئی خدا کا خوف کوئی نہیں، کوئی حیا کوئی نہیں، کوئی شرم نہیں ہے کہ اس کی عمر کیا ہے اور اس کے کام کیا ہیں۔ یہ بھی کہہ رہا ہے جی ہم 7 ستمبر کو فری دیں گے۔ ان کی مثال کتوں کے جیسی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کے اپنے بزرگ، ان کے بابے خود کو کتا کہتے ہیں، حالانکہ ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں یار انسان بنو، ان کے بابے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کتا بننا ہے، ہمیں کتا بننا ہی اچھا لگتا ہے۔ ان کو خدا تعالیٰ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنو، انسان بنایا آپ کو۔ مگر ان کے بابے کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ جی ہم فلاں جگہ کے کتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی جس طرح امام رضا خان بریلوی نے بھی کہا ہے کہ میں کتا ہوں۔ یہ انہی کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اس لیے میرے پر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جائے، میں انہی کے ہی آپ کو الفاظ سنا رہا ہوں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹوں کے بارے بھی لکھا ہے، خود کے بارے بھی لکھا ہے۔ اسی طرح دیوبندی ہیں، انہوں نے بھی اپنے بارے خنزیر اور کتے کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو ان کی مثال کتوں جیسی ہے، جس طرح اگر کوئی گلی میں سے انسان گزرتا ہے تو سارے کتے مل کے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی بھی مثال ویسی ہی ہے، جب احمدیوں کی باری آتی ہے تو سب یہ دیوبندی بریلوی جتنے بھی نسلی ہیں یہ سب مل کر اٹیک کرتے ہیں احمدیوں پر، اور ان کے اندر کوئی شرم حیا نہیں رہی۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بابے کے نیچے کھڑا ہوا ایک بچہ ہے، میرے لیے تو یہ ایک بچہ ہی ہے، 20 سال عمر ہوگی اس کی زیادہ سے زیادہ، اور ان جیسوں کے اوپر مولوی غصہ اتارتے ہیں، اور یہی جب مدرسہ سے نکلتے ہیں تو پھر یہ بھی نعرے لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اور یہی ان کی بچیوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ مولوی زیادتی کرتے ہیں آئے دن۔ اور یہ دیکھیں یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کی شکل دیکھیں، مولوی جب ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس وقت ان کی بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ تو ان کی زبانوں کو جس طرح فالج ہو جاتا ہے، زبان کے اوپر کوئی الفاظ نہیں آتا کہ نہیں یار اس ظلم کو بند کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا نام مٹانے کا وقت آتا ہے، اللہ اور رسول کا نام مٹانے کا وقت آتا ہے، مسجدوں کو شہید کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت یہ سارے مل کے کتوں کی طرح حملے کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جس طرح وہ پاکستان میں مینار پاکستان پر انہوں نے چند چڑھایا ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا تو یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے، اور میں نے کہا کہ یار اس طرح تو بھیڑیا جو ہے نا، یا شکاری کتے جس طرح ہوتے ہیں وہ بھی اپنے شکار کو نہیں پھاڑتے جس طرح یہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ان کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں رہا، بس ایک دوسرے کو کافر کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اور اگر ان میں سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے عقیدے یہ ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی آپس میں رشتے نہیں کر سکتے، اگر کوئی مر جائے تو اس کے بارے اگر اس کا جنازہ پڑھیں گے تو ان کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، اور مولوی فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کے تو نکاح ٹوٹ گئے ہیں، اب کوئی کہتا ہے کہ اب متا کرو، کوئی کہتا ہے اب حلالہ کرو۔ مولوی نے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور ان کو ذرا کوئی خدا کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ آئے دن مسجد میں کوئی نہ کوئی یہ مولوی چند چڑھاتے ہیں، کسی کی زبان آج تک نہیں بولی، کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا کہ یہ مولویوں کو کہا ہو کہ یہ آپ ظلم بند کرو اور یہ جو آپ کام کر رہے ہو اس کو ختم کرو۔ ان کی مثال یہود جیسی ہے، جس طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو یہود نے جشن منایا تھا، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اور یہ سکین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں کوئی اپنے سے بات نہیں کر رہا، انہی کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور آج یہی جماعت احمدیہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔
इसी तरह इन्हीं के हज़रत शाह वलीउल्लाह साहिब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह वो लिखते हैं अल खैरुल कसीर शरा अल फौजुल कबीर में कि जिसने यहूद का नमूना देखना हो, कि अगर आप आँखों से इनका नमूना देखना चाहते हैं तो अपने ज़माना के बदअतवार उलमा को देखें जो गुमराहियाँ और ख़राबियाँ नज़ूल कुरान के वक्त यहूद में पाई जाती थीं, आज वो सब गुमराहियाँ और ख़राबियाँ बाइने ही उलमाए सू में पाई जाती हैं। और आज ये छोटी छोटी दुकानें बनाकर मेडिसन वाली और बर्गरों वाली और कपड़ों वाली बनाकर बैठे हैं और समझ रहे हैं कि हम जमात अहमदिया से टक्कर ले लेंगे, और शायद ये भूल गए हैं कि जो इनसे पहले हुकूमतों ने जमात अहमदिया के साथ टक्कर ली उनका अंजाम क्या हुआ। किसी को कुत्ते की मौत आई, किसी को ज़मीन और आसमान ने कबूल नहीं किया, और किसी को फांसी हुई, किसी को गोली लगी, सब गंदी मौत मरे। तो अब ये चले हैं जमात अहमदिया से टक्कर लेने, ये बाज़ारों में बैठकर 1,000 2,000 हज़ार रुपये का कपड़ा बेचने वाले अब जमात अहमदिया से टक्कर लेंगे, जो कि खुदा ताला के हाथ का लगाया हुआ पौधा है। इनसे पहले बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं, जाबर हुकूमतें आईं, गुजर गई, और जो कहते थे कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम कादियान से आवाज़ बाहर नहीं निकलने देंगे, वो कुछ ना कर सकी। तो ये किस खेत की मूली हैं। और ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है आपको, इसमें ये सारे इकट्ठे खड़े हैं, मौलवी मुफ्ती साहिब हो गए, और मुफ्ती अब रहमान साहिब हो गए, और उसके बाद नूरानी साहिब हो गए, वगैरह वगैरह जितने भी खड़े हैं। कोई इनमें से मुझे बताए कि कोई एक भी कोई इज़्ज़त की मौत मरा हो, सब जलील और रुसवा होकर मरे हैं। और इनमें जो ये मौलाना नूरानी साहिब खड़े हैं, इनके बड़े तो लिखते आए हैं, उनका फतवा भी आप सब के सामने मैं रखता हूँ। और इन्होंने नूरानी साहिब ने खुद लिखा है पाकिस्तान के बारे में, बानिया पाकिस्तान के बारे में, जनाह की तारीफ़ करने वाला मुर्तद हो गया, उसकी बीवी उसके निकाह से निकल गई। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, तू इन्हें इकट्ठा समझता है जबकि इनके दिल फटे हुए हैं, ये इसलिए है कि वो एक ऐसी कौम है जो अक्ल नहीं करते। जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ ये सब एक हो जाते हैं, और हालांकि इनके आपस में दिल फटे हुए हैं। और ये जो मौलाना नूरानी साहिब इनके साथ खड़े हुए हैं, और ये दूसरे अहबाब मौलाना, ये अपने एक दूसरे को मुसलमान समझते हैं। इमाम रज़ा खान साहिब का तो ये फतवा भूल गए हैं, मैं फिर से इनको याद करवा देता हूँ। वो तो कहते हैं अहमदियों कादियानियों को तो ये पहले ही मुर्तद और काफिर कहते हैं, हमारी तो ये बात ही नहीं है इसके अंदर। तो ये समझते रहें हमारे सामने इनकी औकात क्या है। फतवा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलेगा, और इंशाल्लाह मैं आपको साबित भी करूँगा कि ये 7 सितंबर वाले दिन इन्होंने कौन सी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई है, और इन्होंने खुद की है। तो इनके मौलाना इमाम रज़ा साहिब का फतवा है, ये देवबंदियों वहाबियों से जो पैदा औलाद होती है वो तो एक ख़ास किस्म की जो जना होता है उसके बराबर होगी। इनके तो आपस में निकाह भी नहीं होते। और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में जो फतवा लगाया कि जो किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर कहता है, वो फतवा उसी के ऊपर पलट जाता है, वो खुद काफिर हो जाता है। अगर वो अल्लाह ताला का नाम लेता हो, कलमा पढ़ता हो, तो वो अगर मुसलमान है, अल्लाह का नाम लेता है, कलमा पढ़ता है, तो अगर किसी कलमा पढ़ने वाले को आपने काफिर कहा तो वो आपके ऊपर पलट जाएगा। इस लिहाज से भी इन्होंने अपने आप को काफिर करार दिया खुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवा के मुताबिक। और फिर इसी तरह इन शियों के देवबंदियों ने इन आपस में सब के फतवे हैं कि इनके साथ निकाह नहीं हो सकता। यहाँ तक लिखा है कि इनसे पैदा होने वाली जो औलाद है वो भी खालिस जना की पैदावार है। तो जमात अहमदिया के जब बारी आती है तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मौलाना नूरानी साहिब जिनको ये मानने वाले हैं उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि ये किताब है फाज़िल बरेलवी की खसूसियात, उसमें लिखा हुआ है कि शायद इस तरह किसी ने इस कदर काफिरों को मुसलमान नहीं किया होगा जिस तरह आला हज़रत बरेलवी शरीफ ने मुसलमानों को काफिर बनाया, और ये फजीलत किसी और को नसीब नहीं हुई। और ये भूल जाते हैं। और यही मौलाना शाह नूरानी जिन्होंने जमात से टक्कर ली,
اور یہ لیٹرین میں مرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی اپنی اخباریں کہتی ہیں. آج بھی آپ گوگل سے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. ان کے پاس لوگ ہدایت لینے کے لیے جائیں گے مگر وہ آگے سے الٹ ہی مشورے دیں گے ان کو اور غلط تعلیم دیں گے. اور انہوں نے اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم 72 ہیں اور قادیانی فرقہ 73واں فرقہ ہے جو ناجی فرقہ ہے، یہ ثابت کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بانٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بانٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب آگ میں ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر عمل پیرا ہوگا. 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جماعت احمدیہ پر کفر کا فتویٰ لگایا، پھر اس پر پاکستانی اخبارات نے سرخیاں لگائیں، جماعت احمدیہ کے خلاف 72 فرقوں کا اجماع. اسی طرح اسلام کی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما متفق تھے، اور صوفیہ کرام اور عارفین باللہ یہ سب اکٹھے تھے. پورا اتفاق ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں. اور علماء اسلام نے متفقہ فیصلہ کے مطابق اپنا 72 ہونا اور جماعت احمدیہ کا 73واں ہونا تسلیم کر لیا ہے. حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ 72 ناری ہوں گے جبکہ ایک فرقہ ناجی ہوگا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک جماعت ہوگی. تو پس ثابت ہوا کہ یہ جو بھی آپس میں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی بغلوں میں، مفتی محمود اور مولانا نورانی وغیرہ، یہ سب ایک دوسرے کو مرتد، کافر اور زندیق سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کو واجب القتل سمجھتے ہیں. تو پس ثابت ہوا کہ جماعت احمدیہ کی تائید میں قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کی تائید میں نہ تو قرآن ہے نہ ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. پس ثابت ہوا کہ وہی جماعت احمدیہ ہے جس کے بارے پیش گوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی ما انا علیہ و اصحابی. یہی وہ جماعت احمدیہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور جماعت احمدیہ کا ایک امام ہے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ان کی مثال ایک بھیڑوں کے جیسی ہے کہ جس کا منہ جدھر آیا ادھر منہ اٹھا کر چل دیے. آخر میں میری یہی دعا ہے اور ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہم مزقہم کل ممزق وساحقہم تسحیقا. اے اللہ انہیں پارا پارا کر دے اور انہیں پیس کر رکھ دے جو اسلام کے دشمن ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. خاکسار اب اجازت چاہتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.